اور اس میں یہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دین کا عملی پہلو، پیچھے جائیے پیچھے جائیے، اسلاف اپنے سے پہلے کے علماء، ان کی بھی قدر کیجیے، ان سے پہلے کے علماء، جائیے آپ سیدھے کے سیدھے پہنچیے، آپ صرف جو ہے قاضی ابو یوسف سے آگے پہنچیے امام ابو حنیفہ تک، ان کے بھی استاد ہیں وہ۔ اگر قاضی ابو یوسف کی رائے کے اوپر میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں تو دلیل ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، اس سے آگے جائیے جو پھر مسلک ہے سلفی۔ اگر ہمیں کوئی حدیث صحیح مل جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں، اور خود ان کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث میری کسی رائے کے خلاف تمہیں ملے، میرے رائے کو دماغ پر دے مارو، اور یہ صحیح ہے۔ کوئی شخص جو بھی جس نیت جس کی درست ہو، جس میں خود اپنا کوئی غرور نہ پیدا ہو گیا ہو، کوئی اپنے بارے میں جو ہے میگلومینیا پیدا نہ ہو گیا، اس کے سوا کیا کہے گا کہ اصل دلیل تو حدیث ہے اور حضور کا قول ہے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچ جائے۔ جو اقبال کا شعر ہے اس معنی میں بہت عمدہ ہے، وہ مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تباہ بولا بیست۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچاؤ، دین نام ان کا ہے۔ تو یہ ہاں بات جو ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ میں نے چند وضاحتیں کی ہے، ان میں یقیناً جیسے میں نے کل کہا تھا، آپ کو جس ماحول میں کام کرنا ہے اس میں یقیناً میری بعض چیزیں آپ کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گی۔ اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو آمادہ کر سکیں کہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس طور سے کرنے کا، اگر وہ محکم ہے، وہ پختہ ہے تو قبول کرو، باقی کوئی علمی رائے ہے اٹھا کے پھینک دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بھی اسے نہ مانیں اور کوئی اور بھی نہ مانے، چاہے بولے مت مانو، یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ وحدت وجود دینی مسئلہ ہے، قطعاً نہیں ہے، فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ فلسفی، پیور فلسفی۔ اور اسی طریقے سے اب یہ سائنس کا مسئلہ ہے، تو سائنس کے مسئلے علیحدہ ہیں، دین کے مسئلے اس میں ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی، جو بھی سوچنے والا آدمی ہے، اس کی کوئی رائے منفرد ہو سکتی ہے، جسے کہا جاتا ہے یہ جو شاذ رائے قائم کر لینا، تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو محکمات ہیں وہ ہے دین کا یہ قائم، دین کے فرائض نمبر 1، سب سے بڑا محکم بات، جو سب سے بڑی محکم بات میں نے کہی، جس پر زور دیا ہے، اسلام اور ہے ایمان اور ہے، ان دونوں کو کنفیوز مت کرو۔ ہم جو بات کر رہے ہیں ایمان کی کر رہے ہیں، مسلمان تو ہے، فاسق ہے فاجر ہے، اسی لیے کیونکہ وہ سارا مسئلہ علماء نے اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، لہذا کسی کو تشویش ہی نہیں، چنتا ہی نہیں۔ آپ لازم انہیں سمجھائیں، اس کی فرضیت کا احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کی فرضیت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ روزے کی فرضیت ہے، وہ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کو آپ لاکھ سمجھا رہے ہیں، ہمارے اپنے ساتھیوں کا حال یہ ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا، دلیل سے سمجھ لیا، بار بار سمجھ، پھر جو ہے ایک پھیر کر معاملہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، تو پھر وہ ہمارا ان عبادات ہی کی طرف جاتا ہے، سارا کا سارا تصور، گویا کہ کل دینداری جو ہے انہی کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر ہمارا جو محکمات ہیں ہماری اس دعوت کے اور تحریک کے، پھر جہاد کا تصور، جہاد اور قتال کا فرق کیا ہے اس کے حوالے سے، پھر یہ کہ منہج انقلاب کیا ہے، اقامت دین فرض ہے۔ میں نے اس وقت محسوس بھول گیا کہ جماعت اسلامی کے دستور سے ہم نے جو ایک بڑی بنیادی ڈیویشن کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نصب العین قرار دیتے ہیں اقامت الدین کو، ہم نہیں قرار دیتے۔ نصب العین صرف اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی فلاح ہے۔ ہاں فرض ہے، جیسے نماز فرض ایسے ہی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی فرض ہے۔ اگر نہیں کوئی پڑھتا ہے تو اس کی جواب دہی ہو جائے گی، اسی طرح یہ نہیں کرتا ہے تو جواب دہی ہو جائے گی۔ آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے، آپ اللہ کے غدار ہیں، باغی ہیں، جد و جہد نہیں کریں گے۔ ہاں کر دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، اس نے اپنی مشیت میں اب ہر وقت کے لیے، ہر کام کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے۔ کل شیء رہین مرہون لوقتہ،
وقت کا معاملہ ہے، وہ اس کے حوالے ہے۔ پھر یہ کہ جو کتنے بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان پر ڈپینڈ کرتا ہے، ریسپانس ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا۔ کیا حضور کے اختیار میں تھا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء؟ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ اب آپ سمجھیے کہ جو ہدایت کا کوہ ہمالیہ ہے محمد رسول اللہ، ان کے پاس بھی اختیار نہیں، ان سے بڑا اور کون ہادی ہوگا یا ہوا ہوگا پوری انسانی تاریخ میں، لیکن نہیں، اختیار آپ کا نہیں۔ تو اس معنی میں ہمارا معاملہ اور ہے، اس میں بھی مطمئن رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ تشویش مجھے ہوتی ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس انداز سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا جب یہ سورہ یونس اور سورہ ہود جب نازل ہو رہی تھی تو آپ کے اوپر ایک دم بڑھاپے کے آثار آ گئے، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، اور حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ آپ پر ایک دم بڑھاپے کے آثار آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنوں نے، اس کی بہنوں مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا اگر ان کے لیے عذاب آ رہا تو کافر ہو جائے۔ مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے جب 1979 میں تقریر کی تھی، یہ جو تقریر شامل ہے اس میں جو ہے سابقہ اور حالیہ موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کے حوالے موجود ہیں۔ امریکہ میں تقریر کی تھی، بڑا اس وقت جوش و خروش تھا دنیا میں، عالم اسلام میں، ایرانی انقلاب کے بعد، کہ بس اب تو گویا کہ وہ اسلام کے غلبے کا دور آ گیا کہ آ گیا کہ آ گیا، بس آ گیا اور آ گیا۔ میں نے کہا تھا نہیں، یہ یوفوریا بہت غلط ہے، ابھی تو بہت بڑے بڑے معاملات آنے والے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑے عذاب آنے والے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ابھی اپس اینڈ ڈاؤن میں سے وہ ایک بات، اور ظاہر بات اس کے بعد کھل گئی معاملہ۔ تو جو چیزیں آنے والی ہیں، جو حضور نے فرمایا ہے کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو، تو تمہارے چہرے پر کبھی مسکراہٹ تک نہیں آئے گی۔ تو مجھے جو ڈپریشن ہوا اور مجھے جو بھی حالات کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی ذاتی معاملہ ہے، اب امت کا معاملہ ہے، مسلمان ہے، لیکن بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بہت بڑے بڑے عذاب، عالم عرب پر تو بہت بڑے عذاب آئیں گے۔ اس کا البتہ پاکستان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، میرے نزدیک نمبر 2 پر ہٹ لسٹ، اللہ کی جو ہٹ لسٹ یہ مشہور ہے ہمارے یہاں اصطلاح، امت مسلمہ پاکستانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے معاملے میں کوئی خیر کا راستہ نکال دے۔ وہ اتنا سرٹن نہیں ہے جتنا عربوں کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس اپنی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، لہذا ان پر تو اللہ تعالیٰ کی حجت جو ہے یہ سمجھیے کہ تمام و کمال قائم ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے لگا دیے کتنے سال، کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے کے قابل ہوئے جو قرآن کو سمجھ سکے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ان کا تو مولوی ہے جو کہہ دے گا وہ اس کے لیے دین اٹل ہے، پتھر کی لکیر ہے، اس کے علاوہ اسی ادھر سے ادھر ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ مولوی خود جاہل ہو، دنیا دار ہو، اور ہر طرح سے جو ہے اس کا کردار بھی محل نظر ہو، لیکن یہ کہ بس ٹھیک ہے ان کا دین وہی ہے، مولوی کا دین ہے، ان کا حال مختلف ہے، لہٰذا ان پر بہت سخت عذاب آنا ہے۔ بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو، یہ میں اپنی تقریروں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء قائم کیا یہود کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا قانون تو یہ رہا ہے، رسول اگر کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، اور قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، وہ لازماً ہلاک کی گئی۔ قوم نوح ہلاک، برباد، غرق، اور قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، وہ بستیاں عمورہ، وہ کیا سدوم اور عمورہ کی بستیاں سب ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کیا ہوا؟ اس قوم نے اس حد تک، باقی تو یہ تھا کہ ہم اس قوم نے ارادہ کیا اپنے نبی کو قتل کرنے کا، یہ تو انہوں نے تو اپنے بس پڑتے تو چڑھایا پوری کے اوپر اور اسے حرام زیادہ قرار دیا اور اس کو کافر و مرتد قرار دیا، جلیل القدر رسول کو، پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟